بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 86 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا، اور یہ فیصلہ تھا ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب کی جو رولنگ تھی اسے سپریم کورٹ نے غیر آئینی قرار دیا۔ عدالتی فیصلے میں تحریر ہے کہ عدالت جو ہے وہ بیرونی مداخلت پر جو دلیل ہے اس سے مطمئن نہیں ہے۔ تحریک عدم اعتماد کی رولنگ کو مسترد کرنا عدالت نے غیر آئینی قرار دیا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے وزیر اعظم کے مفاد کے لیے اپنے حلف سے روگردانی کی ہے۔ عمران خان کا جو اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ تھا وہ بھی غیر آئینی ہو گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ پوری عمارت عدالتی فیصلے کے مطابق جس رولنگ کے اوپر کھڑی کی گئی تھی، جب وہ رولنگ ہی غیر آئینی ہوئی تو تمام چیز جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ ساتھ ساتھ فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ 7 مارچ کو جو سائفر موصول ہوا اس پر 31 مارچ تک حکومت نے نہ تحقیقات کی اور نہ ہی کوئی معاملہ اپوزیشن کے سامنے رکھا گیا۔ نئے انتخابات کے حوالے سے بھی جو اٹارنی جنرل آف پاکستان کی تجویز تھی اس پہ بھی ان کی جو استدعا تھی اسے عدالت نے کہا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ساتھ میں نظریہ ضرورت کا ذکر بھی ہے، اور یہ بھی ذکر ہے کہ کس طریقے سے نظریہ ضرورت کے تحت ماضی میں پاکستان کو نقصان پہنچا۔ اس فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اسے مسترد کیا ہے۔ فواد چودھری صاحب نے جو دیگر لیڈرشپ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تضادات سے بھرپور فیصلہ ہے۔ حکومت کی جانب سے رانا ثناء اللہ صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے علیحدہ علیحدہ پریس کانفرنسز کی ہیں۔ رانا ثناء صاحب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا کہ ہم ان کے خلاف، یعنی عمران خان صاحب کے خلاف، قاسم سوری صاحب کے خلاف اور اسپیکر کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس فائل کریں۔ ساتھ ساتھ وہ صدر مملکت سے کہتے ہیں کہ وہ مستعفی ہو جائیں۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگنا ہے یا نہیں لگنا اس کا فیصلہ کابینہ اور پارلیمنٹ کرے گی، جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب کا موقف یہ ہے کہ کل کابینہ کے اندر یہ معاملہ زیر غور بھی لایا جائے گا۔ تو یہ معاملہ ہے، اس کے اوپر آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی خاصا برہم ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کے جو بیان جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ چھپ کے ملاقاتیں کرتے ہیں، پھر اسی طریقے سے ان پر جو دھاندلی کے الزامات عائد ہو رہے ہیں اس پر بھی الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا ہے۔ ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے ایک بڑی خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جس معاہدے کا انتظار تھا گزشتہ چند ماہ سے وہ معاہدہ مکمل ہوا ہے، اور اس کے تحت پاکستان کو رقم ملنی ہے۔ ساتھ ساتھ آج جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں اس میں بھی کمی کا امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا خطاب بھی متوقع ہے۔ تو آئی ایم ایف کی ڈیل کے جو اثرات ہوں گے اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے آج کے پروگرام میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے پاکستان کے سابق اٹارنی جنرل ممتاز ماہر قانون محترم جناب عرفان قادر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے محترم قادر مندوخیل صاحب، رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما یاور بخاری صاحب، اور ممتاز ماہر معیشت ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ عرفان قادر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو تحریری فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کے امپورٹنس کتنی ہے، اور پھر جس طریقے سے وہ اس کے مندرجات سامنے آئے ہیں تو جو پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو ہے وہ کہاں کھڑا ہے اس فیصلے کے بعد؟ دیکھیں ان کا کون سا نیریٹو، کس نیریٹو کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ بیرونی مداخلت کا نیریٹو اور پھر سازش کا نیریٹو، اور ہاں، جس نیریٹو بیرونی کی بنیاد مداخلت کا سپریم کورٹ کا سارا فیصلہ میری نظر سے گزرا ہے جی اس میں انہوں نے کوئی ایسے فیکٹس ان کو نہیں ملے جس سے کہ ان کا یہ کہنا کہ یہ ایک بیرونی سازش ہے یہ ثابت ہوتا ہو، اور اسی لیے سپریم کورٹ نے وہ جو فیکٹس ہیں جو یہ سامنے لانے کی انہوں نے کوشش کی اس کو زیادہ انہوں نے کریڈنس نہیں دی، تو بلکہ انہوں نے تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے ساری چیز کے بارے میں اس سے یہی لگتا ہے کہ انہوں نے جو الزامات لگائے تھے، جو ایلیگیشنز لگائی تھیں، اس کے بارے میں کوئی سپریم کورٹ کے پاس مواد ہی نہیں تھا، لہذا سپریم کورٹ نے اس پہ کوئی دھیان نہیں دیا۔ سر، اس میں جو ڈپٹی اسپیکر صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے وزیر اعظم کے مفاد کے لیے اپنے حلف سے روگردانی کی، اس بات کی کتنی مطلب اگر اپنے حلف سے روگردانی کی تو پھر جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب یہ آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں، ریفرنس بھی جا سکتا ہے، آرٹیکل 6 کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں آپ اپنے حلف کی پاسداری اگر نہ کر سکیں جی تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ہائی ٹریزن کر دیا ہے یا آپ نے کوئی ملک سے غداری کی ہے۔ ٹھیک ٹھیک لیکن اگر آپ آئین کی کوئی ایسی وائلیشن کریں جس سے کہ آپ یہ کوشش کریں کہ قومی اسمبلی میں جو اقلیت ہے
وہ یرغمال بنا لے اکثریت کو، تو وہ تو بالکل ہائی ٹریزن کے زمرے میں آئے گا. اور یہاں پہ کوشش یہ ہو رہی تھی کہ ووٹ کے پروسیس کو روک دیا جائے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ کل کو کوئی شخص کہے کہ وہ ایک دفعہ وزیر اعظم بن جائے یا صدر بن جائے تو وہ کہے کہ جی اب ہم تو کبھی ووٹنگ ہی نہیں کرائیں گے اور ہم برجمان رہیں گے. اور چونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک وہ نیا صدر یا جب تک نیا وزیر اعظم نہیں آتا ہم کنٹینیو کریں گے، تو ہم کنٹینیو کرتے جائیں گے. تو یہ تو پھر میرا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو مسلط کرنے والی بات ہے حکومت کے اوپر ایک غیر آئینی طریقے سے. تو اس میں جو ڈپٹی اسپیکر کا کانڈکٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کانسٹیٹیوشن کی نہ صرف وائلیشن ہے بلکہ وہ کانسٹیٹیوشن کو ایک قسم کا اوور تھرو کرنے کے مترادف ہے. اور وہ بڑی سیریس چیز ہے جس کے بارے میں کہ ایک جو جج صاحب ہیں پشاور کے، انہوں نے خاص طور پہ اس کا ذکر کیا ہے اور کہا کہ بہت وائلیشن ہے. اور ایک جج صاحب نے کہا کہ یہ سارا کچھ جو تھا یہ کانسٹیٹیوشن سے فراڈ کیا گیا. یہ ایلیگیشنز جو ہیں جس کو کہ اگر آپ ملا کے پڑھیں سپریم کورٹ کی دوسری فیصلے سے جس میں کہ انہوں نے ان کو وائلیشن قرار دیا ہے کانسٹیٹیوشن کا، تو یہ تینوں جو ججز کے فیصلے اور نوٹس ہیں اس سے تو یہ معاملہ اسی طرف جاتا نظر آتا ہے کہ یہ تو ٹریزن کے مرتکب ہوئے ہیں. اور اس وقت حکومت وقت جو ہے اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ ان کے خلاف ایک کمپلینٹ لے کے جائے ہائی ٹریزن ایکٹ کے نیچے اسپیشل کورٹ کے سامنے. فخر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اب چونکہ کہا گیا کہ کل کابینہ کے سامنے یہ معاملہ ہوگا اور اعظم نذیر تاہر صاحب کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ اس بات کا فیصلہ کرے گی، تو جس طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ کابینہ اور پارلیمنٹ اگر اس پر متفق ہو جاتی ہیں تو پھر یہ ایک اسٹرانگ کیس ہوگا اگینسٹ ڈپٹی اسپیکر، اور ڈپٹی اسپیکر کے علاوہ کس پر؟ سب پہ جو لوگ اس پہ انوالوڈ ہیں انڈیویجولی آپ دیکھ لیں نا کہ جو لوگ بھی انوالوڈ ہیں وہ ایک وہ جو اسپیکر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میں آئین سے لائلٹی کا ذکر ہی نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں ہماری تو لائلٹی جو ہمارے پارٹی ہیڈ کے ساتھ ہے. تو اس طرح کے جملے اور پھر اس طرح کے جملے بول کے آئین کی خلاف ورزی کرنی. تو یہ تمام لوگ جو ہیں یہ جو بھی جن کا رول ہے وہاں پہ وہ تو نظر آ جائے گا جب معاملہ عدالت میں جائے گا. لیکن ایک بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں نا وہ یہ کہ یہ جو لا منسٹر ہیں وہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کی طرف بھی یہ لے کے جائیں گے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ اوور آل اس پہ اگر زیادہ کنسنسس اگر بنانا چاہتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قانون میں ایسی کوئی وہ اگر ایکسٹرا کوشن ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کوئی نہیں روک سکتا. اگر کابینہ یا حکومت کرنا چاہے تو وہ ٹھیک ہے کر سکتے ہیں، لیکن قانون میں ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ معاملہ پارلیمنٹ کے پاس جائے. قانون میں صرف یہی ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر وفاقی حکومت اس نتیجے پر پہنچے تو کسی بھی شخص کو آتھرائز کر سکتی ہے کہ وہ کمپلینٹ فائل کر دے اسپیشل کورٹ کے سامنے ہائی ٹریزن کی. ٹھیک، عرفان قادر صاحب بہت شکریہ. سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان عرفان قادر صاحب. مندوخیل صاحب یہ فرمائیے گا، اب عرفان قادر صاحب کا موقف آپ نے سنا، پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح سے دیکھ رہی ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں یہ معاملہ کل کابینہ کے سامنے پیش ہوگا کہ آرٹیکل 6 اور ریفرنس کا آپ بھی ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ جی میرے خیال میں سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے اگر پی ٹی آئی کے دوستوں سے کوئی میڈیا رائے لے لیتی تو شاید رات 12 بجے جب سپریم کورٹ کھلی تھی، ہائی کورٹ اسلام آباد کھلی تھی شیری مزاری صاحبہ کے لیے، تو شاید وہ ورژن اس کا رہتا. کیونکہ اب فیصلہ آ گیا، ان کے خلاف آ گیا، تو فواد چودھری جیسے لوگ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جو خود بھی وکیل ہے، اور جب ان کی چچا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے تو اربوں روپے اس نے بٹور لیے چچا کے نام پہ، وہ دنیا واقف ہے. آج جب اس کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہ اس کو مسترد کرتا ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ سپریم کورٹ اس وقت ہم کہتے تھے کہ جب آپ کی سب سے بڑی کورٹ نے یعنی سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے قاسم سوری صاحب کا، عمران نیازی صاحب کا، اسد کیسر صاحب کا اور خود صدر مملکت عارف علوی صاحب کی اقدامات کی، اس کی ایکشن کو غیر آئینی قرار دی ہے، تو متصادم قرار دی ہے. تو آپ مجھے بتا دو کہ اب اگر آرٹیکل 6 نہیں لگے گا تو کب لگے گا؟ اس سے زیادہ غداری اگر نہیں ہے تو کب ہوگی؟ اس سے زیادہ قانون کی، آئین کی آپ نے دیکھا، ہم نے دیکھا، ہم تو اس وقت روزے میں تھے. عدم اعتماد کی سپریم کورٹ کی جو آرڈر آیا تھا کہ 10 بجے آپ اسمبلی کے اجلاس بلا کے اور آرٹیکل 95 کے تحت آپ عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر جو ہے نا وہ کام شروع کر دے.
آپ نے دیکھا کہ اسی دن رات 12 بجے تک بڑی مشکل سے اسد قیصر نے خود استعفیٰ دے کے اور وہ اسمبلی کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے. تو آپ مجھے بتا دو کہ یہ ہے اسمبلی, یہ ہے قانون, اور کون لوگ جو آئین کی پاسداری کرتے ہیں, جو ہاؤس آف کسٹوڈین ہے اسمبلی کے, ان کی طرف سے یہ اقدامات ہے. پھر آپ نے پنجاب میں دیکھا تھا گورنر جو کرا تھا. آپ مجھے بتاؤ کہ مجھے پورا یقین ہے کہ کل کابینہ کا اجلاس ہے پرائم منسٹر کی صدارت میں, اور مجھے پوری امید ہے کہ کابینہ اس بات کی منظوری دے گی کہ سپریم کورٹ نے چونکہ اسمبلی کے اوپر چھوڑا ہوا ہے اور ساری اپنی آبزرویشن دے دی ہے اور آئین کا جس طرح پامال کی ہے. جب جنرل مشرف نے آئین کو پامال کیے تو بڑے زبردست غداری کے فتوے آ رہے تھے. آج کیوں نہیں؟ اس وقت تو سیاسی لوگ فتوے دے رہے تھے, آج تو سپریم کورٹ نے فتویٰ دیے ہے. اور پھر میاں خیل صاحب نے اور جمال مندوخیل صاحب نے جو آبزرویشن دی ہے اس کو کہاں لے جائیں؟ نظریہ ذریعہ جو ماضی میں یہ کون لوگ ہیں, یہ کون لوگ ہیں جو کھلم کھلا کہتے ہیں کہ میں سپریم کورٹ میری حمایت کر دے, اسمبلی میری حمایت کر دے, ان نون ٹیلی فون سے ٹیلی فون ایم این ایس کو چلے جائے, اور جو میری اکثریت جو کہ نہیں ہے 2018 کی جو الیکشن ہے جو کہ ہم اس کو آر ٹی ایس سسٹم بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں, اور آصف علی زرداری صاحب نے تو پہلے ہی کہہ دیا, مگر اس غلط الیکشن تھا یا صحیح الیکشن تھا. اسی اسمبلی نے جب ان کو پرائم منسٹر بنایا تھا ان نون ٹیلی فون کال کی وجہ سے, تو وہ اسمبلی ٹھیک تھا. آج وہی اسمبلی ہے, کوئی اور اسمبلی نہیں ہے. چلے آپ کو امید یہ ہے کہ کل کابینہ جو ہے وہ ریفرنس بنانے کا اور آرٹیکل 6 کے اوپر جو ہے وہ پیش رفت ہوگی. آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نہیں, بلکہ میں مطالبہ کرتا ہوں, اچھا ٹھیک میں ہے, اپنی حکومت سے اپنی پارٹی سے مطالبہ کرتا ہوں کل کابینہ کا اجلاس ہے, کابینہ اس بات کی نشاندہی کرے اور سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہے, جو حکم ہے, اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. آج غداری کا کیس نہیں بنا تو کب بنے گا؟ اس سے پہلے سیاسی لوگ کہتے تھے, آج سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے, آئین کے خلاف آپ کا پوائنٹ آ گیا مندوخیل صاحب. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, اب یہ جو عدالتی فیصلے آ رہے ہیں, اس عدالتی فیصلے کے اثرات آپ کو کیا نظر آتے ہیں؟ سیاسی اثرات کیا نظر آتے ہیں؟ معاشی اثرات پہ تو ہم اس کے بعد گفتگو کریں گے. کیا اس کا امپیکٹ ہے جو اوور آل آپ کو نیریٹو پہ نظر آتا ہے, گورنمنٹ کے نیریٹو پہ اور اپوزیشن کے نیریٹو پہ, یعنی پی ٹی آئی کے؟ آپ نے نیریٹو کا ذکر کیا. سمجھتا ہوں کہ صاحب جو بیانیاں بناتے ہیں وہ اس کے ماہر ہیں. بہت سارے بیانیے اگر آپ دیکھیں گے پچھلے 3 یا 4 سالوں کے عرصے کے اوپر, تو بیانیے جھوٹے ثابت ہوئے ہیں یا جھوٹ کی بنیاد پہ بنائے جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں ایک بیانیہ ہمارے سامنے رکھا گیا تھا کہ پی ٹی آئی اگر حکومت میں آ جاتی ہے تو $200 ارب جو لوٹا ہوا ہے وہ واپس لے کے آئے گی. $100 بلین جو ہے وہ آئی ایم ایف کے منہ میں مارا جائے گا, اور $100 بلین جو ہے وہ عوام میں بانٹا جائے گا. وہ بھی ایک بیانیہ تھا اور بڑا کامیاب بیانیہ تھا, اور اس بیانیے کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ووٹ بھی لیے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ بیانیے آئے کہ 1 کروڑ نوکریاں ملیں گی, 50 لاکھ گھر بنائے جائیں گے. وہ بھی بڑا کامیاب بیانیہ تھا, اس کا بھی بہت فائدہ اٹھایا گیا. پھر آپ کو یاد آئے گا کہ ایک بیانیہ آیا تھا کہ تیل نکل آیا ہے کراچی سے, آف دا کوسٹ جو ہے وہ بے شمار تیل نکل آیا ہے, اور سعودی عربیہ سے زیادہ تیل جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہے. پھر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو سازشی بیانیہ سامنے آیا ہے کہ امریکہ نے سازش کی ہے, اور ابھی پچھلے ہفتے جو گیلپ پول ہوا ہے اس میں تقریباً 46% پاکستانی اس بیانیے کو ماننے کے لیے تیار ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کو جو بیانیہ ہے وہ درست ہے. تو بیانیہ بنانے میں تو وہ بہت ماہر ہیں, لیکن اس بیانیوں کو آپ دیکھیے کہ جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی سازش نہیں ہو رہی. جو چیف آف دا آرمی اسٹاف ہے ہمارے وہ کہتے ہیں کوئی سازش نہیں ہو رہی. چیف آف نیول اسٹاف کہتے ہیں سازش نہیں ہو رہی. چیف آف ایئر اسٹاف نے کہا سازش نہیں ہو رہی. ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سازش نہیں, اور اب سپریم کورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے, لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سازش ہوئی ہے. اگر اس کے باوجود 40% لوگ ان کی بات مان رہے ہیں, اگر سروے پہ ہی چلے جائیں یا ان کے جلسوں کے اندر پارٹیسپیشن ہو رہی ہے, تو پھر یہ کیا ہے معاملہ؟ یہ ان کا بیانیہ بنانے کا کمال ہے, ان کے پروپیگنڈے کا کمال ہے, یا اس کا اینٹی کو پروپیگنڈا جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, یا کلیئرٹی کے ساتھ لوگوں کو بات سمجھائی جا نہیں سکی, یا لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟
फारिक साहब, आपने बहुत सारे जवाब दे दिए हैं जो शुरू में अपना सवाल उठाया और मैं समझता हूँ सारे ही जवाब दुरुस्त हैं। एक तो बयानियां बनाने का जो तरीकाकार है पीटीआई के अंदर, उसको जिस तरह फैलाने का जो तरीकाकार है सोशल मीडिया के थ्रू, मैं समझता हूँ कि और किसी सियासी जमात के पास उसका तोड़ अब तक नहीं है और ना ही उसकी बराबरी में वो कुछ काम कर सकते हैं। बयानियां एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ आप देखिए कि पीडीएम की जमातों की तरफ तो इस वक्त उनके पास कोई सियासी बयानियां नहीं है। वो सिर्फ रद्द अमल दिखाती हैं, वो रिएक्शन दिखाती हैं, उनके पास एक्शन कोई चीज़ नहीं। जो इमरान खान साहब हैं, उनका जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, वो बड़ा क्लियर है। वो इलेक्शन चाहते हैं, फॉरेन इलेक्शन चाहते हैं और फिर उसके हमायत में वो जो बयानिए बनाते हैं, फौज और अवाम के दरमियान दरारें डालने की कोशिश की जाती है, फौज के अंदर दरारें डालने की कोशिश की जाती है और साजिशी बयानिए सामने लाई जाते हैं। सिर्फ कोशिश ये है कि जो वो चाह रहे हैं उसको किसी तरह वो हासिल कर लें। तो बयानिए तो जैसे मैंने देखा है कि पिछले 4 साल में तकरीबन सारे बयानिए जो हैं वो झूठ की बुनियाद पे बनाए गए हैं। यार साहब, एक तो पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, आज वो बात हो रही है कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए और रेफरेंस बनेगा क्योंकि ऑप्शन कोई नहीं बचा अदालती फैसले के बाद, राणा सना साहब कहते हैं। तो इस पर आपका रद्द अमल क्या है? क्योंकि आप कहते हैं ये तजादात से भरपूर है। मंदू खेल साहब भी कह रहे हैं कि जी मेरा मुतालबा यही है कि काबीना फैसला करे, आज कार्रवाई नहीं होगी इमरान खान साहब, कासिम सूरी और असद कैसर साहब के खिलाफ, तो फिर कब होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह मोहम्मद वाजिल फरज हूं। जी बुखारी साहब, इमरान खान को रोकना, अभी इस वक्त सारी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारी ऑपोजिशन में हैं और हर वो बंदा के जो इस साजिश को अमली जामा पहनाने में शामिल हैं, उनमें इमरान खान को किसी न किसी तरीके से सलाखों के पीछे वो लोग देखना चाहते हैं। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल करें, चाहे वो प्रेशराइज करें किसी को, जो कुछ भी है वो नजर आ रहा है हमें। और उसके अंदर देखें, हम ये कहते हैं कि अगर उस टाइम पे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कहती है कि मुदाखलत हुई और बहुत बड़े पैमाने पे हुई है, और ये आप लोगों के सामने है, ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग में है, और जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद डीजीआई एसपीआर की, उसके अंदर उन्होंने मानी है बात। और अभी अगर इस चीज को उलट कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इमरान खान की ग्रोइंग पॉपुलैरिटी है और उस चीज को ये लोग रोक नहीं पा रहे, किसी भी तरीके से हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे सपोर्टर्स को, अगर कैंडिडेट को नहीं तो सपोर्टर्स को उठा रहे, झूठे मुकदमों में पंजाब पुलिस डाल रही है और फिर डेवलपमेंटल फंड्स को फेंका जा रहा है। 100 यूनिट बिजली के भाई फ्री हो जाएगी, वो किस लिए सब कुछ हो रहा है? अभी दुनिया में पेट्रोल प्राइसेस नीचे आ गए हैं और इतने नीचे आ गए कि हुकूमत को भी नीचे करने चाहिए। तो अगर वो आज या कल में करती है तो वो तो दुनिया में कीमतें सस्ती हो गई है, तो ये करेंगे। देखिए, ये जितनी चीजें हैं, मैं समझता हूँ ये प्री पोल रिगिंग जिसको आप कहते हैं ना, वो ये तरीका कार होता है कि प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करें। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला अलाउ कर दिया तो हम तो इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे और आर्टिकल 6 की कार्रवाई करेंगे। गिरफ्तार करें चाहे जो कुछ करें, क्या पब्लिक मर जाएगी सारी? क्या आप क्या समझते हैं क्या होगा? यहाँ खान को गिरफ्तार इन लोगों ने किया ऐसे झूठे मुकदमों में, और इस तरीके यहाँ पे मुदाखलत को मान के भी कहते हैं मुदाखलत नहीं हुई, चाहे वो किसी भी चीफ का नाम ले, चाहे चीफ जस्टिस का नाम ले, चाहे आर्म फोर्सेस के चीफ का नाम ले, चाहे हमारी एजेंसी, तो ये एक मुल्क के डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ खुद ज्यादा वो खराब होंगे। इसके अंदर देखिए, इस टाइम पे जो कुछ मुल्क में हो रहा है, सारों के सामने अफसोसनाक चीजें हो रही हैं। जिस तरीके से हमारी आर्म फोर्सेस को जिस तरीके से मिलाइन करें, आर्म फोर्सेस खुद खुश नहीं है। क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों का रद्द-ए-अमल आ रहा है। बुखारी साहब, क्या आपके लोग रद्द-ए-अमल क्यों आ रहा है? रद्द-ए-अमल इसलिए आ रहा है कि एक नाइंसाफी हुई है और एक चलती हुई मईशत को तबाह कर दिया गया। चलती हुई मईशत को, जहाँ पे आपका जीडीपी 6% पे ग्रो कर रहा है, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, सारी चीजों को तबाह कर दिया। राना सनाउल्लाह खुद कहता है, जो सबसे बड़ा डाकू है, वो क्या कहता है कि जी आईएमएफ के सामने हम लेट गए, अभी तक हमें किस्त नहीं मिली है। तो आईएमएफ की सारी बातें कौन कर रहा है बुखारी साहब? जी, आर्म फोर्सेस को मलाइन कौन कर रहा है?
عوام کر رہی ہے، کون کر رہے ہیں؟ نظر نہیں آ عوام رہا کر رہی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے عوام کی آواز ہی تو یہ کروا رہی ہے سپریم کورٹ کے تھرو یا جس کے تھرو بھی. دیکھیں آرٹیکل وہاں پہ بحث کیا تھی نیشنل اسمبلی میں کہ بھائی یہ ایک سازش ہے، مداخلت ہوئی ہے، اس کے اوپر ایک اوپن انکوائری کی جائے. اس ٹائم پہ اگر کی جاتی تو یہ چیزیں ہی نہیں ہونی تھی. یہ جتنا پریشرائز کر کے ایم کیو ایم کو اور باپ کو اور باقیوں کو دوسری طرف بھیجا گیا تو یہ طریقہ کار تو نہیں چل سکتا ہے نا. مطلب یہ ڈیموکریسی میں اتنی اوپن انٹرفیئرنس یہ الاؤڈ نہیں ہے. کیوں کی گئی؟ مندوخیل صاحب کیوں اب آپ دیکھیں ہر کوئی جب اپنا ٹویٹر کے اوپر یا اپنا ٹک ٹاک کے اوپر کوئی اپنا کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، یعنی وہ سیاسی فیصلے کرنے کا، اور یاور بخاری صاحب بھی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں. جی مندوخیل صاحب. کیا نہیں میں نے کیا بولا؟ یہ فواد ووٹ چودھری ہوتا صاحب ہے. نے یہ کہا، بخاری صاحب، فواد چودھری صاحب کا اسٹیٹمنٹ. نہیں فواد چودھری صاحب نے جو کہا وہ فواد چودھری صاحب کا بیانی ہے. جی جی میں نے وہی بات رکھی ہے. مندوخیل صاحب. جی مندوخیل صاحب. دیکھیے فواد چودھری کون ہے، کہاں سے آ گیا، آپ کو نہیں پتا. اور آج جب وہ درپدار کے ٹوکرے کار ہے، وہ اقتدار سے باہر ہے، تو یہ گالی گلوچ پہ اتر ہے. اس سے بڑی گالی اور کیا ہو سکتی ہے جو فرما رہا ہے. اس سے پہلے سپریم کورٹ اس کو تنبیہ کر چکا ہے. حافظ صاحب جی پچھلے دنوں میں جب سپریم کورٹ یہ گیا تھا وہاں پہ سپریم کورٹ نے اس کو تنبیہ کیا اور ان کو بتایا کہ جو آپ سپریم کورٹ کے خلاف بول رہے آپ کنٹمپٹ آف کورٹ کا نوٹس آ کے پھر چکر لگاتے جاؤ. لیکن پھر بھی یہ نئی شرافت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میرے چیئرمین جو ہے نا وہ بدتمیزی گالی گلوچ کر رہے ہیں، اس سے بڑی ہمارے مورال ہائی ہو گئے. آپ مجھے بتاؤ پاکستان کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا حافظ صاحب؟ 75 سال میں کبھی آپ نے مندوخیل صاحب کہتے ہیں چونکہ آپ نے غیر قانونی طریقے سے ہٹایا تو عوام کا ایک ریئیکشن ہے جو آ رہا ہے. یہ غیر قانونی ہے، آرٹیکل 95 آئین کا حصہ نہیں ہے، ووٹنگ آئین کا حصہ نہیں تھا. اس سے پہلے کا سپریم کورٹ میں یہ چلے گا آئین کا حصہ نہیں تھا. غیر قانونی کا جگہ تو بتا دیں مجھے. غیر قانونی جگہ تو وہ تھی جو آئی پی ایس سسٹم 2018 میں بٹھایا گیا، جو میرے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا جو 10 منٹ کے فاصلے پہ الیکشن کمیشن نے لیاری سے اس کا فیصلہ 2 دن بعد آیا. غیر قانونی تو وہ تھا کہ فیصل وارڈا کو باقاعدہ پاسپورٹ ہوتے ہوئے بھی اس کو پاس کر دیے اور میرے ایک تصویر پہ کاغذ ریجیکٹ ہو گئے. سوال یہ کہ میں کروں تو اچھا، تم کرو تو برا، یہ نہیں کری چلے گی چالی. یہ جس طرح پاکستان کی 75 سال میں کبھی آپ نے سپریم کورٹ اداروں کے خلاف اس طرح گالی گلوچ دیکھا ہے؟ اور کبھی آپ نے مدینہ منورہ میں مسجد نبی میں کبھی زندگی میں کسی ملک کا سنا ہے کہ اس طرح افراتفری؟ یہ لوگ تو حدیں پار گئے. یہ تو لوگ نے اقتدار کی، یہی عمران نیازی تھا، آپ کو پتا ہے کہتا تھا میں تو بڑی عائشی کی زندگی گزارا تھا. بالکل کوئی شک نہیں ہے، وہ سمندر کی کنارے کی تصویریں ہمیں یاد ہے، وہ بالکل گزارا ہوگا. مگر وہ پاکستان کے پر احسان کر رہا تھا کہ میں تو یہاں آیا ہوں اس لیے کہ میں لوگوں کی خدمت کروں. تو ایسی کیا خدمت ہے؟ کرسی آپ کی آئین کے یہی آرٹیکل تھا جس سے بے نظیر بھٹو شہید کے خلاف تحریک اعتماد پیش ہوا، شوکت عزیز صاحب کے خلاف پیش ہوا، بلوچستان کی 2 حکومتیں ختم ہوئی ابھی ریسنٹلی. آپ مجھے بتاؤ کون سا غیر آئینی کام ہوا ہے؟ اور اس کو بھی چھوڑیے. پھر ابھی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے لارجر بینچ کا، گئے بھی آپ تھے، میں نہیں گیا ہوں. آپ جب گئے آپ اب فیصلہ بھی مانے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اپنی مرضی کا فیصلہ چاہیے. آپ کو اپنی مرضی کا فیصلہ مرضی کا، اور خود کہتے ہیں کہ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنے سے تو بہتر ہوں کہ میں اپوزیشن میں بیٹھوں. بھائی آپ کو دعوت کس نے دی ہے؟ پیپلز پارٹی آپ کا شکل نہیں دیکھنا چاہ رہی ہے. یہ بدتمیزوں کو یہ گالی گلوچ کی بریگیڈ سے حلہ میں دور رکھے تو زیادہ بہتر ہے. میں ذرا انسٹیٹیوشن والی بات ڈاکٹر فاروق صاحب سے کروں، مگر بخاری صاحب اس کا ذرا جسٹس فواد چودھری فرما رہے ان کو اقتدار کے خون لگے منہ کو. یہ کرسی کے بغیر جو ہے نا مچھلی ہے، یہ نہیں رہ سکتی ہے بغیر پانی کے. سوال یہ کہ یہ ساری چیز، اور ابھی تو دلی دور ہے، ابھی تو وہ گوگا گوگی کا کھیل کھلنے والا ہے، ابھی تو توشہ خانہ کے سارے اسکینڈل کھلنے والے ہیں، ابھی تو بہت ساری چیزیں آنے والی ہے. میں تو خود رانا ثناءاللہ صاحب سے کہا کہ یار کیا کرے ہو، یہ مقدمہ خواہ پریس کانفرنس کرتے جا رہے ہو. آج بھی پریس کانفرنس کی رانا ثناءاللہ سے مندوخیل صاحب جو آپ نے توقعات وابستہ کی تھی اس میں سلو ہے. وہ سپریم کورٹ کا ڈائریکشن ہے، سپریم کورٹ کا آبزرویشن ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے نے تصدیق کی ہے کہ یہ لوگ غدار ہے. جی بخاری صاحب ذرا اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا. میں فاروق صاحب سے انسٹیٹیوشن والی بات کرنی ہے کہ جو مندوخیل صاحب نے کہا کہ جو فیصلے
حق میں آئے, جو چیز آپ کو سوٹ کرے وہ اچھی, جو چیز سوٹ نہ کرے وہ بری, وہ آپ انسٹیٹیوشنز کو پھر ملائن کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں دیکھیں, ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی کے اندر انصاف ہوتا ہوا اپنے مطابق کر کے اور اس کو آپ آگے مسلط کر دیں کہ جبکہ پاس میں پریسیڈنٹس اور ہو اور ملک انتشار کی طرف جا رہا ہو. دیکھیں عوام اس ٹائم پہ غصے میں اتنی زیادہ ہے, صدر کرم سے یہ خدا کا شکر ہے کو روک کے رکھا ہوا ہے. ابھی یہ جتنی طاقتیں ہیں, یہ 16 کے 16 جو پارٹی جو کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو اور خود خریداری میں لگے رہے, ان لوگوں کو ڈر کس بات کا ہے کہ ہم 16 مل کے نکھٹو ہیں, وہ ایک اکیلا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کا بیانیہ ہر کوئی مان بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے اور ان کو ہر طریقے سے برا بھلا کہہ رہا ہے. دیکھیں یہ توشہ خانہ کی بات بندوخیل صاحب نے کی, کھولیں توشہ خانہ کا کھولیں اور پچھلے 50 سال کا 70 سال کا کھولیں. ان کو شرم آنی شروع ہو جائے گی کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے توشہ خانہ کے ساتھ. خان صاحب نے پہلی دفعہ آ کے یہ لوگ 6%, 8%, 12% تک ان لوگوں نے جمع کرایا, توشہ خانہ سے ان لوگوں نے چیزیں دی ہے. خان صاحب نے پہلی دفعہ آ کے 50% کم از کم رکھا کہ 50% جمع کرا کے تم چیزیں لے سکتے ہو. یہ غیر آئینی یا غیر قانونی نہیں ہے یہ جس طریقے کا یہ لوگ ڈرامہ بازی کر رہے ہیں. ڈرامہ بازی وہ ہے کہ ایان ایلی جاتی ہے لانچوں پہ پیسے لے کے, ڈالر لے کے. غیر قانونی یہ کہ ڈالر بیسمنٹ کے اندر شرجیل میمن اور سراج درانی جلا دیتے ہیں. غیر قانونی یہ ہے کہ کراچی پچھلے 50 سال سے ان کے پاس ہے, پچھلے 10 سال سے تو مستقل مزاجی سے ان کے ساتھ ہے اور ان لوگوں نے کراچی کو تباہ کر کے رکھ دیا جان بوجھ کے اپنی جھوٹی حوث میں. اور صرف یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک پیسہ لوٹنے کے چکر میں سندھ ہم نے نہیں دینا ہے کیونکہ سندھ سے یہ لوگ پیسہ کماتے ہیں. اتنے عرصے سے سندھ میں حکومت کریں ان لوگوں کی, ان سے جا کے پوچھیں ان لوگوں نے سندھ میں کیا کیا ہے. پھر یہ بات کرتے ہیں کہ آرٹیکل 6 ایک نہیں آرٹیکل 6 ایک نہیں 100 دفعہ یہ لوگ چلائے. قوم عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. ہم لوگ عمران خان کے مشن کو کسی صورت میں نقصان نہیں ہونے دیں گے. یہ لوگ وہی کام کر رہے ہیں کہ جو دشمن کرتا ہے اس ملک کے ساتھ, کہ افواج کو عوام کے سامنے کھڑا کر دے. اور یہ ان لوگوں کی بہت ڈینجرس ٹیکٹکس ہے. یہ لوگ جس طریقے سے ہماری افواج کے یہ لوگ دشمن ہیں, یہ وہی ہے نا کہ جو کہتے تھے کہ ہم بھارت کے ٹینکوں پہ بیٹھ کے آئیں گے, یہ پیپلز پارٹی والے کہتے تھے. یہ نون لیگ والے وہی ہے نا جو نام لے کے گالیاں دیتے تھے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ورزی ہے. یہ لوگ یہی جھوٹ بولتے تھے نا. آج ان لوگوں نے وہی چیز کو گھما کے افواج پاکستان کو عوام کا اور عوام کو افواج پاکستان کا یہ دشمن بنا رہے ہیں, جبکہ یہ سب سے زیادہ افسوسناک چیز ہے. اور ان کی یہ جو قانونی سیاست ہے, یہ گندی سیاست, یہ ناکام انشاءاللہ ہوگی. جس طرح آپ نے اشارہ کیا ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, الیکشن کمیشن آف پاکستان کریڈیبلٹی مشکوک, پارلیمنٹ کریڈیبلٹی کے اوپر سوال, عدلیہ کریڈیبلٹی کے اوپر سوال, اب فوج وہ بھی متنازع بنانے کی کوشش یا اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر بہت سارے سوال. جب ملک کا کوئی انسٹیٹیوشن کریڈیبل بچے گا ہی نہیں تو پھر کیا ہوگا ایسے ملک میں؟ ٹھیک ہے, کمیشن جو ہے وہ بھی غلط کر رہا ہے, سپریم کورٹ بھی غلط ہے, یورپین یونین بھی سازش کر رہی ہے, امریکہ بھی سازش کر رہا ہے, اور ساری کی ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے خلاف سازش کر رہے ہیں. حتیٰ کہ آئین بھی سازش کر رہا ہے پی ٹی آئی کے خلاف, اور فوج بھی سازش کر رہی ہے پی ٹی آئی کے خلاف. اب یہاں پہ آپ اس سے کیا بحث کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو ذاتی سیاسی مفاد ہوتا ہے, ایک پارٹی کا سیاسی مفاد ہوتا ہے, اور ایک قومی مفاد ہے. اب جو بڑے لیڈرز ہوتے ہیں جو ملک کا مفاد سوچتے ہیں وہ پہلے قومی مفاد کو اولین ترجیح دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ ذاتی سیاسی مفاد یا معاشی یا پارٹی کا سیاسی مفاد سامنے آتا ہے. یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جتنا نقصان پہنچ سکتا ہے قومی مفاد کو, آپ سوچئے کہ تقریباً 20% پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ امریکہ جاتی ہیں, کوئی 35% ایکسپورٹس جو ہیں وہ یورپین یونین جاتی ہیں. پاکستان کے اندر کوئی 1 کروڑ ایسے خاندان ہیں جن کے گھر میں چولہا جلتا ہے جب ہماری ایکسپورٹس امریکہ اور یورپین یونین جاتی ہیں. اب آپ جھوٹا بیانیہ بنائیں صرف اور صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے, یا ذاتی سیاست یا پارٹی کی سیاست, اور اس سے خطرے میں پڑ جائے وہ 1 کروڑ گھر جن کے گھر میں چولہا جلنا ہے کیونکہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ امریکہ اور یورپین یونین جا رہی ہیں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کسی نہ کسی قسم کی کوئی لمٹ تو لگنی چاہیے. دیکھیے یہاں سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے, یہ عمران خان صاحب نے کہا, ورنہ مجھے واپس وزیر اعظم بنا دیا جائے. پاکستان کی فوج تباہ ہو جائے گی ورنہ مجھے وزیر اعظم واپس بنا دیا جائے. خانہ جنگی کا بیانیہ سامنے رکھا گیا, اور آخر میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو پھر اس ملک کے اوپر ایٹم بم پھینک دیں. اب ایسے دلائل اگر سامنے آتے ہیں تو پھر اس سے آپ کیا بحث کر سکتے ہیں؟ سلیم صاحب سے آئی ایم ایف والا جو معاملہ ہے, بخاری صاحب کا بھی اس پہ کامنٹ لیں گے, مندوخیل صاحب کا بھی, تو اور جو آئی ایم ایف والی بات ہے وہ بھی کریں گے پروگرام کے اگلے حصے میں. ویلکم بیک ناظرین. قادر مندوخیل صاحب, یاور بخاری صاحب, ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب میرے مہمان ہیں. مندوخیل صاحب, بریک پہ جانے سے قبل فاروق سلیم صاحب نے بات کی, آپ اس سے ایگری کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کا بیانیہ یہ ہے کہ میں ہوں تو سب ٹھیک ورنہ سب غلط. بخاری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ آپ لوگ ایک سازش کے تحت عوام اور فوج کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر کھڑا کر رہے ہیں کیونکہ آپ بین الاقوامی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں. اچھا, بڑی مزے کی بات بخاری صاحب کر رہے تھے. ایک تو وہ کسی آپ کی یا میری یا فاروق نسیم صاحب کی, سلیم صاحب کی کوئی بات کا جواب نہیں دیا. اس نے پرانی داستان کھینچ لی ہے فلانا فلانا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس بات ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ, ہم فوج کے سامنے اس کو کھڑا کر رہے ہیں تو یہ سوشل میڈیا کے بریگیڈ جس کی سرگانہ جو ہے نا وہ خود خاتون اول ہے, سابق خاتون اول ہے, تو جو ثابت ہو گئی ہے, تو وہ کون ہے, یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ فواد چودھری نے جو آج بک کی ہے یہ کس نے کی ہے؟ یہ سپریم کورٹ کو روزانہ جو گالیاں پڑھا رہے ہیں یہ کون کر رہا ہے؟ اس میں ایک بھی پیپلز پارٹی کا آدمی ہے نہیں. بات یہ ہے, لیکن میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, اوپر سے عمران نیازی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس 2/3 میجارٹی نہ ہو تو میں حکومت نہیں بناؤں گا. تو بھائی کس کو سنا رہے ہو, یہ بات کس سے کہہ رہے ہو؟ یعنی آپ کو بے لگام چھوڑ کے آپ جو مرضی کر لے. پچھلے 3.5 سال میں آپ نے جو پاکستان کا اشر کیا ہے آپ وہ بھول گئے. آپ کو بنا دے یہ میرے نیچے وہ میرے نیچے, بابا کوئی نیچے نہیں ہے, تو ہی سب سے نیچے ہے. اور پھر آپ نے ثابت کر دیا. اور ابھی پچھلے اجلاس میں, پچھلے جلسے میں اس نے لیٹرلی اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پڑنے کی باتیں کی ہے. یہ شخص وہ ہے 2 قدم آگے تو 2 قدم پیچھے. جہاں اس کا غرض ہو, جہاں اس کا فائدہ ہو گالی گلوچ میں وہ گالی گلوچ کرتے, جہاں پاؤں پڑنے کی بات ہے وہ پاؤں پڑ جاتے ہیں. دیکھ لو نا پچھلے جلسے میں جو بات کی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے. اور آج سپریم کورٹ کا, میں یقین کروں کہ میں سپریم کورٹ کا ایک وکیل کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. آپ مجھے بتاؤ کہ اگر ہم سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ نہیں مانیں گے, کل جو عام بکری چور سائیکل چور جو ہے وہ کیوں مانے گا فیصلہ؟ مانا بھی نہیں چاہیے. کل کا غریب آدمی کے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے وہ کیوں مانے گا؟ ماننا بھی نہیں چاہیے. جب آپ شرفا نہیں ماننے کو تیار ہو, اور کیس بھی آپ نے کی ہے, سپریم کورٹ بھی آپ ہی گئے ہو, اور جب آپ کی مطلب کا فیصلہ نہیں ہے تو آپ گالی گلوچ پہ اتر آئے. اور پھر میں کہاں لے کے جاؤں سپریم کورٹ کا آج کی ججمنٹ کا, سپریم کورٹ کے ججمنٹ کی جو سارے جو پیرا ہے اس میں کہاں لے کے جاؤں؟ اس نے سپریم کورٹ نے خود اپنا سابقہ سپریم کورٹ جس کے ذریعے نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے کرتے تھے اس کو دفن کر دیے. تو ہمارے لیے تو اچھی بات ہے, یہ ہمارے لیے تو بہترین ایک مشعل لے رہا ہے تاکہ کل کا کوئی جو ہے نا وہ کوئی فوجی حکمران اس طرح وہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے تو ہمیں یاد ہو دوبارہ نظریہ ضرورت جو ہے وہ زندہ نہ ہو جائے. یاور بخاری صاحب, یہ نئے انتخابات کی ابتدا کے بارے میں بھی سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ اٹارنی جنرل نے جو بات کی وہ ناقابل قبول ہے. اسمبلی جو ہے اس کو اپنی مدت جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے, اور نظریہ ضرورت کی جو بات جو مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں وہ دفن ہونا چاہیے. تو اس کو آپ ہیلدی سائن سمجھتے ہیں؟ گو کہ آپ کے جو آپ کی ڈیمانڈ تھی یا جو آپ کا مطالبہ تھا اس کے برخلاف, کیونکہ آپ تو فوری انتخابات چاہتے ہیں. میں تو پہلے وہ ہمارے ایکسپرٹ جو بیٹھے ہوئے تجزیہ کار, میں ان سے اختلاف رکھتا ہوں اس بات پہ کہ خان صاحب نے بولا کہ پاکستان 3 حصوں میں تقسیم ہوگا. انہوں نے کہا مجھے خدشہ جو دنیا کی طاقتیں جو ہمارے دشمن یہ باتیں کرتے ہیں, جس قسم کی افراتفری اس ملک میں پھیل رہی ہے تو یہ اس طرف نہ لے کے جائے. عمران خان کے منہ کے اندر وہ الفاظ مت ڈالیں کہ جو انہیں نہیں بولے. اور یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم ہوں گا تو ایسے ہوگا. آپ ایکسپرٹ ہیں, آپ کیسی باتیں کرتے ہیں, خدا کا واسطہ ہے. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو مجھے فیور کرتا ہے وہی سب صحیح ہے. بالکل ایسی بات نہیں ہے. سپریم کورٹ کی دیکھیں انصاف
ہو کافی نہیں انصاف ہوتا ہوا نظر آئے، یہ ضروری ہے. ہم لوگ یہ باتیں آج تک دیکھتے رہے ہیں، تو اس کا مطلب سپریم کورٹ نے بھٹو صاحب کو جو پھانسی دی تھی، چاہے نظیر ضرورت تھا چاہے جو ڈرامہ تھا، اس کا مطلب وہ بھی صحیح ہے. ہم آج تک تو اس کو گالیاں دے رہے ہیں سب بیٹھ کے کہ وہ ایک عدالتی قتل تھا، یہ ساری باتیں اس کی ہو تو پھر وہ بھی صحیح ہے. مانے کہ بھٹو کو جو پھانسی لگی وہ صحیح تھی. کیسی باتیں خدا کا واسطہ کرتے ہیں. سپریم کورٹ نے جہاں پہ مارشل لا کا دفاع کیا نظریہ ضرورت کے تحت، وہ سارا بھی صحیح ہے. پھر مطلب غلطی یہ لوگ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں فیصلوں کی تفصیل ہمیں وہ جس وجہ سے وہ فیصلے کیے گئے ہمیں سمجھائیں، ہمیں کلیئر کریں تاکہ عوام کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا یعنی جو ماضی میں بخاری صاحب یعنی ماضی میں اگر غلطیاں ہوئی ہیں تو یہ بھی غلطی ہو سکتی ہے. مندوخیل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس بات کو؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ سارے سازشی ٹولہ اکٹھا ہو جائے، یہ امریکہ کے پٹھو سارے اکٹھے ہو جائیں، ان کے سامنے لیٹ جائیں IMF کے سامنے اور ہر جگہ، اور یہ جو بولے وہ صحیح ہے. قتل نہیں، پیپلز پارٹی خود آخر میں بھٹو کی قاتل ہے. ان حرکتوں کی وجہ سے جس طریقے سے یہ لوگ چل رہے ہیں، بھٹو کے نظریے کے قاتل یہ لوگ ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے فراڈیوں کو سامنے بٹھا کے یہ لانچوں کے اوپر وہ جو ڈالرز ایان علی اور باقی لے کے جاتے رہے یا نہیں لے کے جاتے رہے، آپ لوگ بتائیں مجھے. چلے مندوخیل صاحب جواب دینا چاہ رہے ہیں، بڑے بے چین ہیں بخاری صاحب، آپ کی اس بات پہ مندوخیل صاحب کا موقف لے لیں. ایون فیلڈ میں اور نارتھ لنڈن میں ساری پہلے مندوخیل صاحب کا صحیح ہے. پھر جی مندوخیل صاحب کہتے ہیں ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، یہ بھی ہو سکتی ہے. سپریم کورٹ، میں نے شروع میں کہا کہ بخاری صاحب آپ کی میری کسی بات کا جواب نہیں دے گا، پرانی باتیں کرے گا. بھٹو صاحب کا کیس بالکل ہم عدالتی قتل اس وجہ سے کہتے ہیں بخاری صاحب کہ وہ جسٹس نسیم آفرین شاہ نے خود تسلیم کیا کہ میں نے فیصلہ غلط کیا ہے. تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ جب ایک چیز جسٹس خود تسلیم کرے اس کے بعد کیا رہ جائے گا؟ میں اس کو عدالتی قتل نہیں کہوں، کیا اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. کہتے ہیں ماضی میں غلطی ہوئی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے مستقبل میں یہ نکلے یہ غلط ہوا. بھائی ہم تو کہتے تھے غلط ہو جائے تو پھر بول دینا. ہم کہتے تھے کہ غلط ہے. ابھی کیوں بول رہے ہو؟ آپ لوگ تو جو بات آپ نے حق میں جاتی ہے زرداری کے خلاف کوئی الزام نہ اٹھاؤ، اس کو سزا نہ ملے. یہ آپ بخاری صاحب یہ مندوخیل صاحب ایان علی کے وکیل تھے، ان کی تو سن لیں. آپ نے ایان علی کی بات کی ہے تو ذرا یہ بھی آج فائدہ ہو گیا کہ مندوخیل صاحب بیٹھے ہیں. مندوخیل صاحب تو بے خدائی پوچھے گا. باقی اگر نہیں سنا ہے بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتاؤ ایان علی کا میں اور لطیف کوثر صاحب دونوں وکیل تھے. اس کیس میں کیا ہوا جو آپ لانچوں کی زبانی کلامی باتیں کر رہے ہو؟ آپ بتا دو مجھے، کوئی ثبوت تھا؟ یار مندوخیل بھائی آپ جو بولو آپ صحیح ہو، ہم سب غلط ہیں یار، خدا کا واسطہ ہے آپ صحیح ہو، چھوڑ دو. آپ صفائیاں مت دو، آپ بالکل صحیح ہو. وہ بولو گے مان لیں گے. ایان علی تہجد گزار ہے، 5 وقت کی نمازی ہے. آپ تو بات کر رہے ہو کہ عمران نیازی صاحب نے 50% کی ہے. آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں میں یہ خبر آ گئی کہ 3 گڑیاں پہلے مارکیٹ میں بیچی ہے، پھر اس کا 20% جمع کی ہے. وہ یار اس سے بڑا فراڈ کیا ہو سکتا ہے؟ 20% کل جمع نہیں ہوئے، 50%. 50% جمع کیا، ہم نے زیادہ جمع کیا آپ نے پہلے. اب میں ذرا جو IMF والا معاملہ ہے ڈاکٹر فاروق 50% میں جمع کیے. آپ کو کس نے بتایا کہ توشہ خانے سے جو گفٹ آئٹم ہے، یعنی میں اگر آپ کو یہ پین کسی کو دوں یا آپ کو توشہ خانے آپ زرداری کا پین گفٹ کرے شہید بے نظیر کے زمانے میں کھولے گا توشہ خانہ، میں اتنا بے شرم ہو سکتا ہوں اس کو بازار میں بیچوں گا؟ آپ مجھے بتاؤ آپ کو کس نے اختیار دی کہ آپ نے دھندا بنا لی ہے؟ آپ نے توشہ خانہ سی چیزیں لے کے مارکیٹ میں بیچ کے مندوخیل بھائی آپ بالکل صحیح ہیں، خدا کا واسطہ جمع کر زرداری صاحب تو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، یاور بخاری صاحب، قادر مندوخیل صاحب میرے مہمان ہیں. بڑا امپورٹنٹ ٹاپک IMF والا ہے. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب سے رہنمائی لے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب IMF کا یہ جو اب ہوا 1 ارب 17 کروڑ ڈالر خبر آئی ہمیں ملیں گے، کیا فائدہ ہوگا اس سے، کیا اثرات ہوں گے سر، ذرا یہ گائیڈ کر دیجیے گا. دیکھیے 3 امپورٹنٹ نتیجے ہیں جو آج ہمیں کل پتہ چل گیا تھا کہ IMF کے ساتھ اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا ہے. یہ جو عالمی ادارے ہیں ان کا اپنا ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہوتا ہے. اسٹاف لیول کی ایگریمنٹ کے بعد یہ ایگریمنٹ چلا جاتا ہے بورڈ کے پاس.
اور اگر بورڈ اپروو کر دیتا ہے تو پھر وہ جو 1.1 ارب ڈالر کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی ڈسپرسمنٹ ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے پاس وہ وسائل آ جائیں گے اور پاکستان ان وسائل کو استعمال کر سکے گا۔ پہلی بات تو یہ ہوئی ہے کہ جو مستقبل قریب میں خطرات تھے ڈیفالٹ کے، یہ باتیں ہو رہی تھیں نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ جو عالمی معاشی جو فائنینشیل مارکیٹس ہیں، مالی مارکیٹس ہیں، ان میں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان شاید سری لنکا بننے چلا ہے اور پاکستان شاید ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو وہ جو نیئر ٹرم چیلنج تھا، بہت بڑا چیلنج تھا، اس خطرے سے پاکستان نکل گیا ہے، یعنی کہ ڈیفالٹ کا جو خطرہ ہے وہ اب ٹل گیا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں دوسرے جو ذرائع ہیں ان میں سے فنڈنگ کھل سکتی ہے۔ سعودی عربیہ شاید انتظار کر رہا تھا اسی چیز کا، اور ورلڈ بینک کے کوئی $400 ملین کے لونز جو ہیں وہ پائپ لائن میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے کوئی پروجیکٹ لونز ہیں کوئی $2 ارب کے۔ پھر قطر سے بات ہو رہی ہے کہ شاید ان کی LNG جو ہے پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ وہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آ جائے۔ تو پہلی چیز یہ ہوئی ہے کہ جو امیڈیٹ خطرہ تھا ڈیفالٹ کا وہ ٹل گیا۔ ٹھیک، تو سر یہ جو اس کے نتیجے میں کوئی امپیکٹ ہے، کیونکہ عام آدمی کو تو یہ ہے کہ جی کیا اس کے نتیجے میں مہنگائی کم ہوگی، ڈالر کی قیمت، یہ چیزیں، اس کے اوپر کوئی اثرات نظر آتے ہیں آپ کو؟ دیکھیے، مہنگائی پاکستان میں جو مہنگائی کے ذرائع ہیں، جو اس کے سورسز ہیں وہ دو ہیں۔ ایک تو جس کو ہم کہتے ہیں فوڈ اینڈ فیول، یعنی کہ خوراک اور ایندھن۔ اب جو خوراک ملک کے باہر سے آ رہی ہے اس کا پاکستان کی حکومت کا اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں۔ اگر پیٹرول ڈیزل باہر سے آ رہا ہے، اگر LNG باہر سے آ رہی ہے، اگر کوئلہ باہر سے امپورٹ ہو رہا ہے، اب آپ دیکھیے کہ کوئلے کی قیمت تقریباً 5 گنا بڑھ گئی ہے۔ جو $50 کا ٹن تھا وہ $200-250 ٹن چلا گیا ہے۔ LNG جو $4-5 کی بکا کرتی تھی اب وہ $40-45 پہ چلی گئی ہے، یعنی کہ 10 گنا بڑھ گئی ہے۔ تو اس کے اوپر تو حکومت پاکستان کا کنٹرول نہیں ہے۔ نظر کچھ ایسے آ رہا ہے کہ ریسیشن آ رہا ہے، امریکہ تو آفیشلی ریسیشن میں چلا گیا ہے۔ یورپین یونین کے جو ممالک ہیں ان کی اکانومیز جو ہیں وہ سست روی کا شکار ہو گئی، سلو ڈاؤن ہو گئی ہیں۔ چائنا از سلوئنگ ڈاؤن۔ تو اس کے نتیجے میں سمجھ رہا ہوں کہ جو تیل کی طلب ہے، ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہو جائے گی، اور تیل کی قیمت عالمی منڈیوں میں میرا قیاس رائے یہ ہے کہ وہ کم ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں حکومت پاکستان جو ہے کچھ ریلیف پاکستانیوں کو دے پائے گی، کیونکہ وہ آئل کا جو امپورٹ بل ہے وہ بھی کم ہوگا ہمارا اس کے نتیجے میں، اگر یہ ہو جاتی ہے جس طرف آپ اشارہ کریں۔ بخاری صاحب، IMF کی ڈیل ہو گئی، پاکستان کو پیسے مل گئے، آپ کو خوشی ہے یا بالکل خوشی نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں، قرضہ لینا بری بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ پروڈکٹیو چیزوں کے لیے استعمال ہو، وہ ہم لوگ فضول کے ایکسپینڈیچرز نہ کریں۔ IMF کا جو پروگرام ہوتا ہے اس کی دو چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اپنا ایکسپینڈیچر کم کریں، اپنی سیونگز بڑھائیں تاکہ آپ سرپلس میں جائیں، اس کا کام یہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ IMF کو ہوا بنا لیتے ہیں جو صحیح نہیں ہے، اور کئی چیزوں پہ وہ صحیح بھی ہے کہ جہاں پہ وہ لوگ ملک کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں اپنی پالیسیز کیا کہ آئل کی قیمت یہ کرو، فلاں کی یہ کرو، وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس غربت کے لیولز کیا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ IMF سے ہمیں اگر لون مل بھی جائے گا، ورلڈ بینک سے $400 ملین مل جائے گا، سعودی عربیہ سے مل جائے گا، مجھے بتائیں اس کو واپس کرنے کے ذرائع مجھے بتا دیں۔ ہمارے وقت میں ایکسپورٹس بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی، پچھلے سال کی پہلے 10 مہینے کی ایکسپورٹ $30 ارب سے بڑھ گئی تھی۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ کو لون ملتا ہے اور دنیا کی اکانومیز جب ریسیشن میں جا رہی ہوتی ہیں تو آپ کی ایکسپورٹس ہٹ ہوتی ہیں، آپ کے پھر ایکسپینڈیچرز بڑھتے ہیں، کیونکہ عوام کے پاس، جیسے بھی پچھلے دنوں ایک ہفتے میں 3 ٹیکسٹائل ملوں نے 8000 بندے کو نوکری سے نکال دیا۔ ابھی آپ کے ایکسپورٹ کے آرڈرز شرنک کر رہے ہیں بیکاز ہماری ناقص پالیسیز کی وجہ سے 3-4 مہینے میں جیسے یہ ریٹس بڑھائے گئے، جس طریقے سے آپ کو نان کمپیٹیٹو کر دیا گیا دنیا میں، اس کی وجہ سے آپ کی ٹیکسٹائل کی ڈیمانڈ بار کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی ٹیکسٹائل ملیں جو 300-400% ایکسپینڈ کری تھی وہ نہیں ہو رہی، وہ رک گیا سارا۔ ابھی اس سے نقصان کیا ہوگا؟ بے روزگاری بڑھے گی، اس سے نہیں۔ اپنا مندوخیل صاحب، واپس کیسے ہوں گے جب تک جی سورسز کیسے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مہنگائی بڑھے گی، بے روزگاری بڑھے گی، جو ہماری ایکسپورٹ ہیں وہ کم ہوں گی، بخاری صاحب کو خدشہ ہے؟ تو کس بات پہ خدشہ ہے؟ بخاری صاحب اور ان کی پارٹی نے جو خندقیں کھودی تھی
जिसको पाकिस्तान को खुदा न खास्ता वो 3 टुकड़े करके श्रीलंका बनाना चाह रहे कौन सी थे। खंडक? मंदो खेल साहब कौन सी खंडक? मुझे अभी कल शेख रशीद को बयान है कि 17 तारीख के बाद पता नहीं क्या होगा। बताएं शेख रशीद को छोड़ें, कौन सी खंडक खोदी है? जिसको अभी तक क्यों लगाम नहीं की है पाकिस्तान की सिक्योरिटी अदारों ने, पाकिस्तान की पुलिस ने और हुकूमत पाकिस्तान ने। ये शख्स खुल्लम खुल्ला गद्दारी की फतवे दे रहे, खुल्लम खुल्ला आवाम को उकसा रहे। आपको पता है कानून क्या है इंसदाद दहशतगर्दी का? हाफिज साहब, इंसदाद दहशतगर्दी का कानून ये नहीं है कि आप किसी को गोली मारो, कत्ल करो। आप दहशतगर्दी की तरगीब दो, ये भी आता है कि ये पीटीआई के सारे लोग दे रहे हैं, ये भी दहशतगर्दी के जमरे में आता है। सवाल ये है कि जब हमने खंडक खो दी है, मुझे वो बता दें। हमारा फायदा हो गया, चाइना से 3.2 बिलियन डॉलर मिल गए, हमें सऊदी अरब ने अपने 3 बिलियन डॉलर जो है एक्सटेंड कर दिए। और किस बात की महंगाई होगी? एक्सपोर्ट क्यों कम होगी? अब तो ज्यादा होगी। अब तो रोजगार आएगा, खुशहाली आएगा। कम हो गई है आपकी। वो कहते हैं खंडक कौन सी खोदी है मंदो खेल साहब, वो बताए खंडक की निशानी। खंडक नहीं खोदी है तो आपने क्यों कहा श्रीलंका बन जाएगा? क्योंकि आपको पता था कि आपने आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट की वायलेशन की है। आईएमएफ को नाराज करके पूरी दुनिया से मुंह मोड़ लिए। और जब मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो को बन गया वज़ीर खारजा और दुनिया की दौरे किए, तो कैसे आप जनाब निकल गया? कैसे आपको चाइना ने पैसे दिए? कैसे आपको सऊदी अरब ने अमेरिका से कैसे आपको आईएमएफ ने लोन जो है वो एक्सटेंड कर दिए? जब हुकूमत चाहिए होती है अब आखिरी बात तो हो रही है, वो तेल की कीमतें आज कम हो रही हैं। डॉक्टर फारूक साहब कहते हैं कि जी मजीद आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होंगी, ये रिलीफ जो है वो लोगों को आप देंगे? 100% मिलना चाहिए। अगर ये रिलीफ नहीं देंगे तो कम से कम मैं तो जवाब नहीं दे सकूंगा आवाम का। वज़ीर आज़म साहब आज के ऐलान करे, ये बोले तो रिजाइन कर दूंगा। मंडी में पेट्रोल कम हुआ, इसी रेशियो से कम बुखारी साहब कह रहे हैं आप कहेंगे अगर कीमतें कम नहीं हुई तो मैं रिजाइन कर दूंगा। बुखारी साहब लेकिन मैं फाइट करूंगा जी। मैं आवाज रिजाइन करने से कोई फायदा नहीं है। मैं आवाम की आवाज बन के असेंबली में बात करूंगा इंशाल्लाह। बुखारी साहब आपने प्रोवोक करने की कोशिश की है, मंदो खेल साहब ने नहीं होना। वो कहते जी मैं अवाम का मुकदमा लड़ूंगा। मंदो खेल साहब बड़े उस्ताद है, जो अयान अली का दिफा कर सकता है वो हर बात कर सकता है। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया, मंदो खेल साहब, डॉक्टर फारूक सलीम साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आइंदा हफ्ते इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।